بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی محترم طلبہ کرام، ہدایت النحو ہماری جاری الساری ہے۔ تو قسم اول جو ہم نے شروع کی تھی تو اس کی تقسیم کری جب ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھی فصل کے اندر 3 فصلیں ہم پڑھ چکے ہیں، تو چوتھی جو فصل ہے وہ منصرف اور غیر منصرف کے بارے میں ہوگی۔ تو بالکل آج انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو یہ فصل تقریباً 15 صفحات پر مشتمل ہے، تو کوشش کریں گے اس کو 3 سبقوں کے اندر اس کو کلیئر کریں۔ تو جو پہلا سبق ہے ہمارا فصل اول آغاز سے فصل رابع تو اس کو ہم صفحہ 37 تک امت تانیث اس سے پہلے انشاءاللہ عز و جل کلیئر کریں گے۔ تو اب یہ جو سبق ہے منصرف اور غیر منصرف کا، بہت ہی اہم سبق ہے۔ بہت بندہ درجات کو پا لیتا ہے، یعنی چوتھے، 5ویں، 6، 7ویں، یہاں تک کہ بندہ فارغ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بعض کا ایسے بھی آپ کو طلبہ نظر آئیں گے کہ ان کو غیر منصرف پر اتنا عبور نہیں حاصل ہوتا، مطلب ان کو پتہ نہیں زیادہ چلتا کہ اس کے اندر میں سامنے بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ غیر منصرف کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلومات دیں، تو وہ اس کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر یہ 3 اسباق اور خصوصاً یہ جو فصل ہے اس کو وہ اگر تسلی سے کر لے گا کلیئر، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ایک جو بنیادی چیزیں انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائیں گی۔ تو اب یہ جو ہدایت النحو پڑھ رہے ہیں، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ہم اردو سے جو ہمارے ہاں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ابتدائی درجات کے اندر، تو ان سے مطلب ہٹ کر یہ پہلی کتاب ہے ہماری جو نحو کی ہے اور عربی کے اندر ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ ایک سادہ انداز میں پڑھیں گے اور کچھ نہ کچھ چیزیں ساتھ میں ایڈ کریں گے جو اضافی ہوں گی اس جو کتاب حل کرنے کے دوران، لیکن جو اس سے آگے قافیہ، جامی وغیرہ جو بکس ہیں تو وہ فن کی جو بڑی کتابیں ہیں تو ان کے اندر پھر ان پر بحث ہوگی، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بحث ہوگی، ہر لفظ پر کئی انداز میں پھر اعتراضات، سوالات وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب بڑی کتابیں پڑھیں گے تو ان میں حاصل کریں گے۔ تو بہرحال جو فوکس ہمارا ہوگا اس کتاب میں وہ مین جو قواعد ہیں، مین جو بحث کی گئی ہے، جو مین چیزیں ہیں تو ان پر ہی نظر رکھیں گے۔ تو آئیے سبق کی طرف۔ فصل کہتے ہیں یہ جو فصل ہے، الاسم المعرب على نوعین منصرف وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامهما من الاسباب التسعة كزید ويسمى الاسم المتمکن۔ کہتے ہیں کہ یہ جو فصل ہے تو اسم معرب، جیسا کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ اسم معرب کے حوالے سے ہم پیچھے سے بات لے کر چلے آ رہے ہیں، پیچھے پھر ہم نے اعراب وغیرہ کی قسمیں بھی پڑھی۔ تو کہتے ہیں اسم معرب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی کوئی بھی اسم ہے تو اس کی 2 ہی قسمیں ہوں گی، یا تو وہ معرب ہوگا، ہے تو معرب بھی، لیکن اس کی 2 قسمیں ہیں، منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے جو آگے اس کی تفصیل دے رہے ہیں کہ منصرف ہے تو یہ کیا چیز ہوتا ہے، تو چونکہ ایک نیا لفظ تھا ہمارے لیے تو اس کے آگے باقاعدہ تعریف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ۔ کہتے ہیں منصرف وہ ہے کہ جس میں نہ ہو، وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ، جس میں نہ ہو، کون نہ ہو؟ 2 سبب ان کی تثنیہ، 2 سببانی او واحد، یعنی 2 سبب نہ ہو اس کے اندر، یا 2 نہیں ہے بلکہ 1 ہے، تو پھر کہتے ہیں 2 بھی نہ ہو اور 1 بھی نہ ہو۔ ایک کون سا؟ کہتے ہیں جو 2 کے قائم مقام ہو۔ کس میں سے؟ اسباب 9 میں سے، یعنی 9 اسباب ہیں۔ اب 9 کیا ہیں یہ اگلے صفحے پر آ رہے ہیں۔ تو 9 اسباب میں سے یا تو 1 ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ اب یہ ہم نے اپنی مرضی سے نہیں قائم مقام بنانا، اس کی بھی ڈیٹیل آگے انشاءاللہ عز و جل اس فصل میں آئے گی۔ تو ایک جو سبب ہے 2 کے قائم مقام، یہ بھی بحث آگے آئے گی، 9 اسباب کی ڈیٹیل آگے آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آگے خود ہی جواب ملتے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال 2 سبب بھی نہ ہو جس میں، یا 1 سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ بھی نہ ہو، تو پھر وہ منصرف ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال دے رہے ہیں زیدن کا زیدن، یعنی زید۔ اب اس کے اندر کوئی اسباب ان اسباب میں سے نہیں ہے، تو اب جب وہ پڑھیں گے تو اب انشاءاللہ کلیئر ہوں گے کہ اسباب کیا چیزیں ہیں۔ اب یہ 2 صورتیں تھیں، منصرف اور غیر منصرف۔ تو یہاں پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ منصرف کو یہاں پر مقدم کیوں کیا، مطلب 2 ہی قسمیں تھیں، منصرف اور غیر منصرف،
تو آپ غیر منصرف کو پہلے شروع کر دیتے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ جو منصرف ہے تو اس کو مقدم اس لیے کیا کہ یہ اصل ہے اور اس کی کثرت ہوتی ہے، یعنی اس کے کثرت استعمال یا کثرت ہونے کی وجہ سے. دوسرا یہ کہ یہ اصل ہوتا ہے، منصرف اصل ہے، غیر منصرف تو بعد میں اس کے اندر شروط اور قاعدیں اور جو یہ اسباب وغیرہ کو دیکھنے کی وجہ سے بعد میں قاعدیں لگائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کے معاملات بنتے ہیں. تو لہٰذا اس کو مقدم کرنے کی وجہ بھی انہوں نے یہاں نیچے ذکر کی ہے. اب اس کو دوسرا نام دیا جاتا ہے جس طرح کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَيُسَمَّ الْإِسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اس کو نام دیا جاتا ہے اسم متمکن کا، یعنی پھر یہ کیا کرتا ہے، یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے. اب اس کا حکم کیا ہے، کہتے ہیں وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ، کہ اس کے اوپر حرکات، کون سی حرکات، الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر یعنی جو اس میں معرب ہوگا تو اس کے اوپر تینوں حرکات داخل ہو سکتی ہیں، یعنی فتح بھی آ سکتا ہے، دمہ بھی آ سکتا ہے اور کسرہ بھی آ سکتا ہے، زبر زیر پیش سب. اور ساتھ میں ایک اور قید لگا رہے ہیں مع التنوین، یعنی دو پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی آ سکتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح زید لفظ تھا، اس کے اوپر زیدن، 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 جو بھی آپ پڑھنا چاہیں تنوین کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا حکم ہے. اب جو غیر منصرف ہوگا اس کا حکم اس کے برعکس ہوگا، وہ اگلے صفحے پر آ رہا ہے. تو جیسے اس کی مثالیں دوبارہ دے رہے ہیں جو اوپر میں نے ابھی عرض کیا، جاءنی زیدن، یہاں پر فاعل ہمیں چاہیے تھا تو وہ فاعل پیش کے ساتھ آیا، ساتھ میں تنوین بھی ہے. اب یہاں پر تینوں مثالوں میں ہم نے تینوں حرکتیں بھی دینی ہیں، تنوین کے ساتھ دینی ہیں. وَرَأَيْتُ زَيْدًا، یہاں پر تنوین بھی ہے اور دو زبریں بھی ہیں، فتح کے ساتھ ہے. وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ، اور اس مثال میں بھی تنوین ہے اور ساتھ میں کسرہ بھی ہے. تو یعنی ہر طرح کی حرکت بھی آ سکتی ہے اور ساتھ میں تنوین بھی آ سکتی ہے. یہ ہے منصرف کا معاملہ. اور دوسری بات وغیر منصرف، دوسری جو قسم ہے اس میں معرب کی غیر منصرف، وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا. کہتے ہیں غیر منصرف کیا چیز ہے، کہتے ہیں وہ ہے، یعنی غیر منصرف وہ ہے جس میں دو سبب ہوں یا ایک سبب ہو مگر وہ دو کے قائم مقام ہو. واحد منها، یعنی ان اسباب میں سے ایک ہے لیکن کیا ہے، یقوم مقامہما، وہ دو کے قائم مقام ہے. اب وہ اسباب جن کا بار بار ذکر آ رہا ہے لفظ میں، تو وہ ہیں کون کون سے، کہتے ہیں والاسباب التسعۃ، وہ اسباب تسعہ یعنی 9 اسباب جن کا بھی ذکر ہوا ہے کہ ان 9 میں سے 2 ہوں یا ایک ہو، دو کے قائم مقام. وہ کون سے ہیں، کہتے ہیں ہی العدل والوصف والتانیث والمعرفۃ والعجمۃ والجمع والترکیب والالف والنون زائدتان ووزن الفعل. ابھی یہ جو سارے یہاں تک میں نے پڑھے ہیں یہ ٹوٹل 9 اسباب ہیں. تو ان کو آپ نے یوں انگلیوں کا آپ کو اشاروں پہ یاد ہونے چاہیے، عدل وصف تانیث تعریف جمع جمع ترکیب. اب جو معرفہ ہے اس کو تعریف بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عدل وصف تانیث تعریف اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اجمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل یہ سارے اسی طرح معروف ہیں. تو بہرحال معرفہ کو تعریف کے طور پر بھی بیان کیا جاتا ہے، بارہا سنیں گے بھی. تو عدل وصف تانیث تعریف اجمع جمع ترکیب الف نون زائدتان وزن فعل، تو یہ 9 ہیں. اب 2 سبب جن میں پائے جائیں، جس طرح اوپر پہلی لائن میں بات ہوئی، تو اب اس کے ساتھ آپ نے قید ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ 2 سبب جو پائے جا رہے ہیں وہ معتبر بھی ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو بھی آپ کو سباب نظر آ رہے ہیں، یعنی یہ جو 9 ہیں تو ان میں آپ جناب کھینچ تان کر بس کوئی وزن بنا لیں، یعنی سبب بنا لیں، اور جناب آپ کہیں کہ جناب یہ تو غیر منصرف ہو گیا. جیسے انہوں نے مثالیں بھی نیچے دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ان 9 اسباب میں تھا تانیث، تو اب مسلماتن، اب آپ کہیں کہ جناب اس میں تو تائے تانیث آ گئی لہٰذا یہ غیر منصرف ایک سبب ہمیں نظر آ گیا. تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کی جب ڈیٹیل آگے آ رہی ہے ہر وزن جو سبب کے تحت، تو وہاں پر آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. تو بہرحال اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں 2 سبب سے کیا مراد ہے، معتبر، جو معتبر ہو، جن کا اعتبار کیا گیا ہو، تو یہاں پر وہ مراد ہوں گے اسباب سے مراد. اچھا، پھر یہاں پر جو انہوں نے ذکر کیا کہ 9 اسباب ہیں، تو یہ معروف اور مشہور یہی ہے اور بارہا کتابوں کے اندر آپ کو یہی ملے گا. لیکن چونکہ فن کی کتاب ہے تو اس کے اندر جو ماہرین ہیں تو ان کے پھر مختلف رائے بھی ہیں. تو یہاں پر انہوں نے نیچے کچھ ذکر کیے ہیں. بعض کے نزدیک مطلب انہوں نے الف مکسورہ جو ہے تائے تنیث جو ہے اس کے مشابہ کو بھی ایک لے کر انہوں نے ایک اور بنا دیا تو انہوں نے 10 کر دیے. بعض نے پھر اس کے اوپر ایک اور اضافہ کیا تو انہوں نے 11 بنا دیے. بعض نے پھر 13 کا بھی ذکر کیا گیا نیچے نا.
نیچے انہوں نے 13 کا بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے لزوم تنیز، تکرار جمع، یہ سب شامل کر کے یہ جمع کر دیے ہیں۔ اب آگے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں غیر منصرف کا۔ غیر منصرف کی تعریف کی تو آگے حکم ہی ذکر کرنا تھا، لیکن درمیان میں جو اسباب تھے تو انہوں نے پھر اب اس کو ذکر کر دیا۔ تو حکم اس کا کیا کہتے ہیں؟ وَحُکْمُهُ أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا۔ کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے کہ داخل نہیں ہوتا، لا آ گیا، پیچھے والے جو حکم تھا اس میں لا نہیں تھا، تو کہتے ہیں اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتا۔ تو پھر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں نے جو اعراب کی قسمیں ہم نے 9 پڑھی تھی اس کے تحت بھی ذکر کیا تھا کہ یہ چونکہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی جو غیر منصرف ہے تو فعل پر چونکہ کسرہ اور تنوین آپ کہیں پر نہیں دیکھیں۔ مثال کے طور پر دارابا ماضی گردان ہے، دارابا دارابا دارابو یہ سارے آخر تک، دربنا تک، تو ہمیں کسی صیغے پر بھی نہ تنوین نظر آئی ہے نہ کسرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ علامات کی بات نہیں کر رہا، جس طرح دربتی وہ الگ ہے، تو پھر تنوین اور اس طرح ماضی پر بھی نہیں آئے گا، مضارع پر نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی بھی آپ فعل کی گردان لے لیں یا فعل کا صیغہ لے لیں تو فعل پر آپ کو تنوین کسرہ نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ چونکہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر وہی حکم گویا کہ جاری کر دیا گیا۔ تو پھر اب یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے؟ مطلب اگر ایسا کچھ صیغہ سامنے نظر آتا ہے کہ جہاں پر ہمیں کسرہ دینا ہی پڑنا ہے تو پھر وہاں پر کیا کریں گے؟ اس کا جواب ہمیں پہلے بھی دے دیا گیا، یہاں پر بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جر کی جگہ پر، موضع الجر، جر کے مقام پر، جر کی جگہ پر پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ فتح ہوگا۔ مثالیں نیچے دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیسا کہ تو کہے گا جاءنی احمد، اب یہاں پر احمد دون ہونا چاہیے تھا کیونکہ اسم ہے تو اسم پر تنوین ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے، اسم کی 2 قسموں میں سے منصرف اور غیر منصرف، تو یہ غیر منصرف ہے، اس کے اندر اسباب پائے جا رہے ہیں۔ اسباب انشاءاللہ ڈیٹیل جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پھر اس پر مہارت ہو جائے گی کہ یہاں پر کون کون سے 2 اسباب تھے۔ تو بہرحال اتنا یاد رکھیں کہ یہ غیر منصرف ہے، تو اس وجہ سے دمہ تو آ سکتا ہے لیکن ایک پیش کے ساتھ آئے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ وَرَأَيْتُ أَحْمَدَ، یہاں پر بھی چونکہ فتح آ سکتا ہے کیونکہ بات صرف ہوئی ہے کسرہ کی اور تنوین کی، تو تنوین تو ہم ان دونوں پر نہیں دے رہے، تو فتح دمہ اور فتح تو دے سکتے ہیں، لہذا رأیت فعل فاعل آگے مفعول۔ آگے جو عبارت ہے اس کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے بندے کو، بعض کا جو اعراب میں غلطی کرتے ہیں پڑھنے لکھنے میں، مررت بأحمد، تو اب یہاں پر با جار جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں مجرور چاہیے، تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا احمدن، یعنی تنوین کے ساتھ اور ساتھ میں کسرہ بھی، کیونکہ با کی وجہ سے آگے مجرور ہونا چاہیے، لیکن چونکہ یہ غیر منصرف ہے تو اس وجہ سے ہمیں پھر اس کا حکم جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ حکم کیا تھا کہ کسرہ بھی داخل نہ ہو، تنوین بھی داخل نہ ہو، تو اب پھر اس کی جگہ پر ہم کیا کریں گے؟ آگے جو ہمیں بیان کیا گیا کہ اگر کسرہ کسی جگہ پر آنا ہے، غیر منصرف ہے، تو اس کی جگہ پھر ہم نے فتح دینا ہے جو کہ کسرہ کے گویا کے قائم کم ہوگی، تو یہاں پر بھی احمدن ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کسرہ کو ہم نے فتح کی صورت میں چینج کیا، ایک ہم نے چینج کر دیا یعنی کسرہ سے فتح کی طرف اعراب، پھر اب دوسرا جو حکم تھا کہ تنوین بھی نہ آئے تو پھر ہم نے تنوین بھی ختم کر دی، تو پھر کیا رہ گیا؟ مررت بأحمد، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے زیادہ توجہ رکھنی ہے کہ حالت جری والی جو غلطی ہوتی ہے کہ حالت جری میں بندہ بعض اوقات مسٹیک کر جاتا ہے۔ اچھا، یہ تھا حکم اس کا غیر منصرف کا۔ اس کے اوپر پھر اعتراض ہوا جو حاشیے میں پچھلے صفحے پر انہوں نے ذکر کیا ہے، چوتھے حاشیے میں، کہ آپ نے کہا ہے کہ کسرہ تنوین داخل نہیں ہوتی غیر منصرف پر۔ ہم آپ کو مثالیں دکھاتے ہیں کہ جن کے اندر وہ غیر منصرف ہے، آپ بھی مانتے ہیں، ہر بندہ مانتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ کا حکم نہیں پایا جا رہا۔ حکم کیا ہے؟ مطلب تنوین اور کسرہ نہ ہو، لیکن وہاں پر اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ مشہور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شعر ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے لگے یا فرما گئے، اس وقت جو آپ نے شعر فرمائے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے یہ 2 اشعار جو ہیں، تو ان میں جو ہمارا مقصود ہے وہ صبت علیہ مصائبن، یہ ہے۔ اب مصائبن یہاں پر یہ وزن ہے جس طرح مساجدو، ٹھیک ہے، مفاعلو کے وزن پر۔ اب یہ ہے وزن اس طرح آگے، جب میں نے جس طرح پہلے کہا نا کہ اسباب کی جب پوری ڈیٹیل آپ پڑھ جائیں گے تو ساری کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب صرف آپ نے یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مصائبو اس طرح ہونا چاہیے تھا، تنوین نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر تنوین آ گئی ہے۔ یہ اعتراض کیا جو معترض نے،
نیچے والا جو شعر ہے وہ امام شافعی کا قول ذکر کیا گیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح میں، ان کی تعریف میں. تو اس کے اوپر ہمیں جو مذکور ہے ہمارے لیے یہ جو چیز ہے، کہتے ہیں اعد ذکر نعمان، یہاں پر نعمان نہ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ تنوین بھی آ گئی ہے، اوپر سے کسرہ بھی آ گیا. یعنی پہلی جو اوپر والی مثال تھی 2 اشعار تھے، تو ان میں جو ہمارا تھا کہ وہ صرف تنوین آئی ہے، کسرہ تو تھا نہیں، دمہ تنوین کے ساتھ ہے. یعنی وہاں صرف تنوین والی خرابی ہے اور یہاں پر تنوین بھی ہے ساتھ میں کسرہ بھی ہے. اور آگے والا جو شعر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے وہ سرکار کی شان میں. تو اس سے ہمارا مقصود اگلی طرف ہے، اور اس کا بھی آخری حرف، آخری جو لفظ ہے بِأَحْمَدٍ. اب احمدین اسی صفحے پر ہمیں حالانکہ اوپر پڑا تھا اس کا اعراب کہ مررت بِأَحْمَدَ ہونا چاہیے تھا، یعنی پیچھے جر کی وجہ سے اس کو مجرور جو کرنا ہے وہ لفظاً ہمیں فتح کی صورت میں ہوگا اور ساتھ میں تنوین بھی نہیں آئے گی. تو یہاں پر دونوں خرابیاں ہیں، تنوین بھی آئی ہے، دوسرا کسرہ بھی آیا ہے. تو یہ ساری خرابیاں اور اعتراض کرنے والے نے پیش کی ہیں. دوسرا انہوں نے نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے قرآن پاک کی آیت بھی لکھی ہوئی ہے سلاسلاً و اغلالاً، یہ بھی اسی طرح کہ یہاں پر سلاسلہ ہونا چاہیے تھا، غلالہ ہونا چاہیے تھا. تو یہاں پر جو سلاسلہ پر جو اعتراض انہوں نے کیا کہ یہاں پر بھی تنوین ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو پھر اس کا جو جواب آگے بھی پڑھیں گے کہ اس کی مناسبت سے ہے. تو بہرحال یہ اعتراض جو ہوئے تو ان کے جواب انہوں نے نیچے بیان کیے ہیں. کہتے ہیں ضرورت کی وجہ سے، یجوز صرفہ للضرورتی، ان کا جو منصرف پڑھا گیا نا سب کو، تو یہ گویا کہ نقلی ہے، جعلی ہے. اصل میں تو غیر منصرف تھا لیکن اس کا ضرورت کی وجہ سے اس کو منصرف پڑھ دیا گیا. اب ضرورت کیسی ہوتی ہے؟ یا تو ضرورت شرعی کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح زحاف، یہ بھی علم عروض کی ایک اصطلاح ہے. پھر رعایت قافیہ، یعنی آخری حرف، جس طرح جو ابھی اوپر والا شعر پڑھا نا من یسمى بأحمدٍ، تو یہ قافیہ کی رعایت کرتے، یعنی پیچھے یوں ہی چلتی آ رہی تھی پوری یہ نظم جو بھی اشعار تھے، تو اس کی رعایت کرتے ہوئے. تو پہلی جو قسم تھی وہ ضرورت تھی، دوسری قسم او سے عطف کر رہے ہیں، یا پھر تناسب یعنی مناسبت کی وجہ سے ہوگا. یعنی اغلالن پر تنوین تھی تو اسی مناسبت سلاسی لن پر کر دیا، تو یہ ایک مناسبت ہوتی ہے. تو یہ ساری جو اعتراضات کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ ضرورت کی وجہ سے اور مناسبت کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. پھر آگے وعلم سے ایک ہمیں قاعدہ گویا کہ بیان کر رہے ہیں کہ ضرورت جہاں پر ہوگی نا تو وہاں پر غیر منصرف کو جو منصرف کرنا تو یہ واجب ہو جاتا ہے، اور جہاں پر تناسب ہوگا، مناسبت والی صورت ہوگی تو وہاں پر جائز رہے گا، وہاں پر واجب نہیں ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو واجب اور جائز ہونا، تو یہ جس طرح حلال حرام کے معاملات ہیں یا فقہ کے اندر ہوتا ہے نا کہ یہ واجب ہو گیا یا جائز ہو گیا، یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو ہے یہ ماہرین، اس فن کے جو ماہرین ہیں، ان کے نزدیک یہ اصطلاحیں ہیں جائز ہونا، واجب ہونا، حرام ہونا. حرام کا تو لفظ آپ نہیں سنیں گے، کبھی سن بھی لیں تو بہرحال یہ ان کے تحت ہوتا ہے، ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری یہاں تک ہم نے اس میں منصرف اور غیر منصرف کے تحت جو چیزیں تھیں وہ پڑھ لی ہیں. اب جو انہوں نے اسباب بیان کی نا، تو اب یہاں سے اس کی ڈیٹیل میں شروع ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اما العدل، یہاں جس طرح ہم نے پہلے پڑھا نا عدل وصف تانیث، تو جو شروع میں عدل تھا تو اس کو پہلے لے کے آئے. اب عدل کو ہی پہلے کیوں لے کے آئے؟ تو چونکہ اس کے اندر شرطیں نہیں ہوتی، قیدیں نہیں ہوتی. جس طرح مثال کے طور پر تانیث آئے گا اور اسی طرح وصف آگے آئے گا، تو وہ مطلب وصف ہے تو وصف کے لیے پھر قید لگا دیں گے کہ وہ جب اس کو بنایا گیا تھا تو وہ وضعی طور پر یعنی اصلی طور پر ہی اسی طرح ہو، وصف ہو. بہرحال اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہوتی، مطلب بغیر شرط کے ہی یہ عدل جو کام کرتا ہے، یہ سبب بنتا ہے یا معتبر ہوتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کو مقدم کر دیا. اچھا، تو عدل کے ساتھ میں آگے تعریف بھی کر رہے ہیں فاہوا سے. تو اس کی تعریف صرف آپ دیکھیں گے، بقیہ جو 8 اسباب رہ جائیں گے ان کی کسی کی بھی تعریف نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وصف ہے تو اس کو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وصف کسے کہتے ہیں. جو تانیث ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. تعریف یعنی معرفہ ہونا اس کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. تو یہ صرف عدل جو لفظ تھا یہ نیا آیا تھا ہمارے سامنے، تو اس وجہ سے یہاں پر اس کی گویا کہ تعریف باقاعدہ کر رہے ہیں تاکہ کوئی پریشانی رہ نہ جائے. تو کہتے ہیں بہرحال عدل کہتے ہیں فاہوا تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری تحقیقا او تقدیرا. کہتے ہیں عدل لفظ کا صیغہ اصلی سے دوسرے صیغہ کی طرف پھرنا یا بدلنا. یعنی ایک صیغہ ہے، صیغہ شکل کو کہتے ہیں نا، جس طرح دارابا صیغہ ہے تو یہ بھی گویا کہ ہمارے سامنے ایک شکل ہے.
تو ایک صیغہ اصلیہ کا یعنی ایک اصل شکل ہمارے پاس، تو اس لفظ کا اس اسم کا دوسری شکل میں جو چینج ہو جانا، تبدیل ہو جانا، تو وہ جو تبدیلی ہے ایک صیغے سے دوسری صیغے کی طرف، تو اس کو بولتے ہیں عدل۔ اب اس کی پھر آگے اس کی دو قسمیں انہوں نے بیان کر دی کہ یا تو وہ تحقیقی طور پر ہوگا یعنی حقیقی طور پر، یا تقدیری طور پر ہوگا۔ اب یہ بھی دو اصطلاحیں ہیں، اس کی بھی میں ڈیٹیل عرض کرتا ہوں۔ تو پہلے اس کی ایک مثال سمجھیں کہ جیسے تحقیقاً کے طور پر آپ لے لیں مثلث، ثلاث، اسی صفحے پر آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ثلاث، اور تقدیراً یہ دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے عمر اور زفر، یہ دونوں کی مثالیں ہیں۔ تو تحقیقاً پہلے عدل کی تو تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک صیغہ اصلی اس کا دوسرے صیغے کی طرف تبدیلی، بدل جانا، تغیر ہونا، تو اس کو بولتے ہیں عدل۔ اب اس کے اوپر دو تین قاعدے آپ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو جو بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض کر سکتا تھا آپ کی تعریف پر، وہ پھر اعتراض ختم ہو جائیں گے۔ ایک تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو تبدیلی ہونی ہے نا، وہ صرف کا کوئی قاعدہ لگنے کی وجہ سے نہ ہوئی ہو۔ جس طرح مثال کے طور کالا یا کولو، تو اس کے اندر چینجنگ ہوتی ہے لیکن یہ قاعدے کے تحت ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ مراد نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک قید اس کے اندر لگانی ہے آپ نے، مادہ اور معنی باقی ہو، یعنی چینجنگ تو کر دی ہے ہم نے، ایک شکل سے دوسری شکل بنا دی ہے، لیکن اس کے اندر مادہ بھی باقی ہو، شکل بھی، یعنی مادہ مطلب فاعل لام کلمہ ہے، جو معنی ہے وہ بھی باقی ہو۔ تو یہ تین قیدیں آپ ذہن میں رکھیں گے تو پھر کوئی اعتراض کرے گا بھی آپ کی تعریف پر تو ان قیدوں کی وجہ سے وہ اعتراض رفع ہو جائے گا۔ پھر ان پر جو مثالیں ہیں جو تین قیدوں کے تحت یہ حاشیے میں انہوں نے دی ہوئی ہیں، وہاں دیکھ لیجئے گا۔ تو بہرحال تحقیقاً اور تقدیراً، یعنی ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف جو بنی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، تو وہ تحقیقی طور پر ہوگی یا تقدیری طور پر ہوگی۔ تو اس کی آپ نے ڈیٹیل سنی ہے تحقیقی طور پر۔ اب یوں سمجھیں کہ ایک لفظ ہے، اہل عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، اہل عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ تو جب اس پر غور کیا گیا کہ یہ اسباب میں سے کس سبب سے غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو پھر ایک سبب تو ہمیں نظر آ گیا، مثال کے طور پر عمر ہوا ہے، تو اس کے اندر ایک سبب ہمیں نظر آ گیا کہ یہاں پر علم ہے، علم ایک سبب نظر آ گیا۔ پھر غور کیا کہ عدل، وصف، تانیث، تعریف، جمع، ترکیب، یہ سارے ہم نے غور کیا، بار بار غور کیا کہ صرف ہمارے پاس علم تو ہے، لیکن ان بقیہ 8 میں سے کون سا ہو سکتا ہے۔ جب کافی زیادہ غور کرتے رہے تو ہمیں جب کوئی نظر نہ آیا تو ہم نے پھر اس کو عدل بنا دیا۔ کیوں کہ غیر منصرف ہے، دوسرا کوئی سبب بھی نہیں پایا جا رہا، تو پھر یہاں پر ہم نے بنا لیا عدل کو۔ تو عدل کو جب بنا لیا تو پھر ہمیں اس پر ضرورت پیش آئی کہ عدل بنایا ہے تو اس پر ہماری کیا دلیل ہے کہ اس کو میں نے عدل بنا دیا۔ تو یہاں پر پھر یہ ہے کہ یا تو پھر اس کے عدل یعنی جس سے بنایا گیا ہے، عدل جس سے یعنی وہ معدول عنہ، یعنی اس کا جو معدول عنہ ہے جس سے اس کو بنایا گیا ہے، اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے یا نہیں۔ اگر دلیل نہ ہو، مطلب کوئی ایسے فرضی بس ایسے پکڑائے یعنی کہ ہم نے کچھ بنا دیا ہو، تو ہوگا تقدیری، دوسری صورت۔ اگر ہمارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی پروف ہے، تو پھر ہمارے پاس وہ تحقیقی ہوگا، یعنی تحقیق کر کے ہم نے اس کو بنایا عدل کو، تو وہ تحقیق کے تحت آ جائے گا، تحقیقی۔ اور اگر تحقیق نہیں ہے تو پھر تقدیری۔ جیسے مثال کے طور پر عمر اور زفر، تو یہ جو مثالیں ہیں، تو جب اہل عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے آئے ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارے پاس علم کے بعد کوئی چیز جب نہ نظر آئی تو پھر ہم نے اس کو کیا بنا لیا کہ ہم نے کہا کہ یہاں پر عدل ہے۔ پھر عدل ہے تو کون سا بھائی، اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے؟ پھر ہم نے کہا کہ دلیل نہیں ہے، چلو یوں کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر کو عامرون سے بنایا ہوگا یا زفر کو ظافرون سے بنایا ہوگا، تو ہم نے بس یہ جو فرض کر لیا نا، تو اس کو بولتے ہیں تقدیری، کیونکہ تحقیق تو ہمارے پاس تھی نہیں، بس اس کو ایک مقدر کیا ہم نے، تو یہ اسی وجہ سے اس کو تقدیری کا نام دیا ہے۔ اور آگے والی جو ہے اس کے اوپر ہمارے پاس تحقیق ہے، یعنی ہمارے پاس پروف ہے، دلیل ہے، تو ان دلائل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ تحقیقی ہے۔ جیسے وصف ہے یہ ثلاث، تو اس کے اندر ہمارے پاس کیا اس کے اوپر دلیل ہے؟ تو ایک تو ہمارے پاس یہ تھا نا کہ وصف ہے، عدل، وصف، تانیث، یہ سب میں سے ہمیں ایک تو مل گیا نا کہ وصف۔ پچھلوں میں تھا کہ علم ہو، اور دوسرا ہم نے بنایا تھا عدل، پھر عدل کی تقدیری صورت، ٹھیک ہے، وہ اضافی چیز ساتھ میں ایڈ کی۔ اب یہ جو ہے ثلاث، یہ ہے وصف۔ اب وصف تو ہے، تو دوسرا کیونکہ اس کو غیر منصرف اہل عرب پڑھتے ہیں، تو اب غیر منصرف پڑھتے ہیں، ہمارے پاس صرف وصف ہے،
پھر ہم نے ایک جب غور کافی کیا تو پھر ہمیں ملا کہ یہاں پر عدل ہے، تو دو ہو گئے، تو دو تو ہو گئے غیر منصرف تو ٹھیک بن گیا، لیکن اس پر دلیل کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ عدل ہے؟ تو کہتے ہیں اس پر ہمارے پاس دلیل ہے، یہ تحقیقی ہے، اس پر دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اس پر ہم نے اس کے معنی پر ہم نے غور کیا، ثلاث اسی طرح مثلث لفظ ہے، تو اس کے جب ہم معنی پر غور کیا تو وہ اس کا معنی بنتا ہے 3 3۔ اس کا معنی کیا ہے؟ 3 3، یعنی ڈبل معنی ہے، 3 3 4 4، اسی طرح آگے بھی سیکھے آئیں گے۔ تو پھر اس پر ہم نے کہا کہ جو معنی ہوتا ہے یہ لفظ کے معنی کا تکرار ہے، تو وہ لفظ کے تکرار پر گویا کہ دلالت کر رہا ہے، یعنی ایک لفظ ہے 3 3 4 4 2 2، تو گویا کہ یہ معنی اس کا ہے 2 2 3 3 4 4، تو گویا کہ یہ لفظ بھی 2 2 3 3 4 4 مطلب ڈبل ہوگا۔ تو اب اس کے معنی کی وجہ سے ہم نے لفظ کے تکرار پر یہ ایک گویا کہ ہمارے پاس دلیل بن گئی کہ اس کے معنی 2 ہیں، مطلب ثلاث کا مطلب ہے 3 3، رباع تیسری طرح، اس کے ہم نے اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ تکرار پر دلالت کر رہا ہے، تو لہٰذا اس کا جو لفظ ہے وہ بھی دو، تو یہاں پر ہو گیا ثلاث کا مطلب ثلاثۃ ثلاثۃ، تو اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ تحقیقی طور پر ہوگا، یعنی عدل ہے تحقیقی طور پر ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اس کی دو جو تقسیمیں انہوں نے کی ہیں، تو یہ یعنی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو عدل ہے تو وہ کس سے نکلا ہے، معدول عنہ کیا ہے، اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے، نہیں ہے یعنی فرضی طور پر بنائی ہے، تو وہ پیچھے والی 2 مثالیں یعنی عمر اور ظفر، اور دوسرا جو ہے اگر آپ کے پاس معدول عنہ پر دلیل ہے، یعنی ایک تو یہ کہ غیر منصرف پڑھتے ہیں اہل عرب، دوسرا یہ کہ آپ کے پاس پر دلیل بھی ہے کہ وہ کیسے کیسے آگے ڈیٹیل ہے اس کی، تو پھر جس طرح میں نے ثلاث کے تحت ذکر کیا تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آئیے دوبارہ اوپر والی لائن میں کہتے ہیں ولا یجتمع، پیچھے تو کلیئر ہو گیا نا کہ عدل کی تعریف اور تحقیقی اور تقدیری کسے کہتے ہیں، یعنی عدل تحقیقی عدل تقدیری۔ اب آپ نے آگے بنانا ہے آگے والی بات، کہتے ہیں ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، کہتے ہیں یہ جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ بالکل، اصلا مطلب اس کا ہے بالکل، یعنی یہ وزن فعل کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا، اور جمع ہوتا کس کے ساتھ ہے، کہتے ہیں وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ كَعُمَرَ وَظُفَرَ، اور یہ جمع ہوتا ہے جو عدل ہے یہ جمع ہوتا ہے کس کے ساتھ، مع العلمیتی، علم یعنی کوئی نام ہو علم ہو اس کے ساتھ یہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز علم بھی ہو اور عدل بھی ہو، لیکن ایک چیز عدل ہو تو وہ وزن فعل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہو سکتی یہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب جیسے کہتے ہیں کعمر وظفر، اب آپ نے غیر منصرف یا چونکہ یہ تو اس پر آپ نے جو غیر منصرف کا پچھلے صفحے پر اعراب پڑھا ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر رکھنا ہے، کیونکہ کاف حرف جر ہے تو اس وجہ سے آگے مجرور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، کسرہ بھی نہیں دینا تنوین بھی نہیں دینی، تو یہاں پر ہم نے وہی کیا، تو پھر کسرہ کی جگہ پر ہم نے فتح کہا تھا تو وہی ہم نے یہاں پر اعراب بھی دے دیا کعمر وظفر۔ اسی طرح آگے جتنی بھی غیر منصرف کی مثالیں آئیں گی ان پر آپ نے یہ توجہ رکھنی ہے، جیسے ثلاثہ، یہاں پر ثلاثی یا ثلاثین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، جس طرح کہ اس کی ڈیٹیل آپ نے سن لی، تو یہاں پر کا ثلاثی یا ثلاثین نہیں پڑھیں گے۔ اب آئیے اوپر کہتے ہیں ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا، کہ یہ جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ بالکل بھی جمع نہیں ہوتا۔ اب اس پر کیا دلیل ہے، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر مطلب جو آپ کے سامنے عدل ہے لیکن وہ وزن فعل نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نیچے انہوں نے اوزان بیان کیے ہیں، یعنی عدل کے 6 اوزان ہیں، تو اس وزن پر کوئی بھی وزن فعل نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس وزن پر اگر آئیں تو چلو ٹھیک ہے یہ آپس میں مکس ہو سکتے ہیں، یعنی وہ وزن فعل بھی ہو سکتا ہے اور عدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عدل کے اوزان ہی 6 ہیں ان میں سے کسی وزن پر بھی وزن فعل کا ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ہم نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کے ساتھ یہ جمع نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے کہ 6 اوزان ہی اس کے کلیئر ہیں، تو وہ کون سے ہیں آپ کے سامنے ہیں، فعال ثلاث مفعل مثلث فعال عمر فعل امسی فعال سحر فعال کتاب۔ اب یہ ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ 6 اوزان یہ عدل کے ہیں، اگر ان میں سے اسی وزن پر کسی نہ کسی طرح اگر آتا ہوتا فعل کا وزن تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی اس وزن پر تو یہ برابری ہو سکتی ہے وغیرہ، لیکن یہاں پر برابری ہے ہی نہیں، وہ اس کے الگ وزن ہے اس کے الگ وزن ہے، تو اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا بالکل بھی۔ اب یہاں جو اصلاً ہے تو یہ آپ نے معنی پر بھی غور کیا ہوگا کہ یہ تاکید پیرا کر ہے، یعنی وزن جو عدل ہے یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا بالکل بھی، تو یہ تاکید پیدا ہوئی نا،
تو یہی کہتے ہیں کہ یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتا ہے، اور مقام نفی میں تو چونکہ یہ ولا، یہ آگے بات جو ہو رہی ہے ساری یہ نفی کے مقام پر ہے، تو مقام نفی میں یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے کہ جمع کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَالَمِيَّةِ، یہ علم کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے، یعنی ایک آپ کے سامنے لفظ ہو، وہ عدل بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اندر علم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ وہ دو یہ چیزیں جمع ہو جائیں، یعنی دو اسباب یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں۔ جیسے عمر، ظفر، امام ظفر تو مشہور ہیں، جو معروف لفظ ہم پڑھتے ہیں جو فقہ کی کتابوں میں، تو اسی طرح عمر، تو اب یہ علم ہے اور ساتھ میں یہ جو آپ نے اس کی عدل تقدیری کے تحت پڑھ لیا، تو اس طرح یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ اور کس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ اس کا اسی پر عطف کر رہے ہیں، کہتے ہیں اور یہ جمع ہوتا ہے، یعنی عدل جمع ہوتا ہے وصف کے ساتھ۔ کیسے؟ کہتے ہیں جیسے ثلاث و مثلث کا ثلاثہ و مثلثہ و اخرى و جمعہ۔ اب یہ جو مثالیں ہیں تو ایک تو ان کے اندر وصف ہے، یہ ساری وصف کی مثالیں ہیں اور تحقیقی کی مثالیں ہیں، یہ 4 مثالیں اس کی ہیں، اور 2 مثالیں عمر اور ظفر یہ تقدیری کی مثالیں تھیں۔ اب ان کے اندر وصف کیا ہے اور دوسرا عدل کیا ہے؟ تو عدل تو آپ نے سن لیا کہ جو ہم نے کہا کہ ثلاثۃ ثلاثۃ، یہ مطلب معنی کا تکرار اور لفظ کا تکرار، تو اس کے اندر عدل بھی ہو گیا اور دوسرا وصف بھی ہو گیا کہ یہ 3 اور اسی طرح چیزوں پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی خرابی والا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر آگے آئیے دوسرا جو سبب ہے، تو کہتے ہیں کہ اما الوصف فلا یجتمع مع العالمیۃ اصلا وشرطه ان يكون وصفا في اصل الوضع فاسود وارقم غیر منصرف وان صار اسمین للحیۃ۔ کہتے ہیں کہ بہرحال جو وصف ہے یہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ بالکل بھی، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ صرف عدل کی تعریف انہوں نے کی ہے، آگے والے جو اسباب ہیں ان کی تعریف نہیں کریں گے، ڈائریکٹ ان کی شرطوں وغیرہ کا بیان ہوگا۔ تو بالکل یہاں پر وصف کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ مبہم ذات پر دلالت کرنے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہی اسی معنی میں ہوگا کہ اسم کسی ایسی ذات پر مبہم پر دلالت کرنے والا ہونا جس میں کسی وصفی معنی کا لحاظ ہو، مثلا اسود ہے، اسی طرح ایک اور انہوں نے مثال دی ارقم، تو ان کے اندر جو معنی ہے تو اسی وصفی معنی کا لحاظ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر وصف سے وہ مراد ہے وصف، وگرنہ وصف کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی صفت جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے، تو یہاں پر سب مراد نہیں ہوں گی، بلکہ یہاں پر جو میں نے عرض کیا وہی مراد ہوگا۔ تو شرط اس کی آگے بیان کر رہے ہیں، ایک تو انہوں نے یہ بیان کر دیا نا کہ یہ وصف جو ہے جمع نہیں ہو سکتا علم کے ساتھ، بھائی یہ اس کی کیا آپ کے پاس دلیل ہے یا کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ تو اس کی انہوں نے وجہ یہاں پر بیان کی ہے کہ مطلب ان کے نام سے ہی ظاہر ہے، جس طرح میں نے ابھی تعریف کی نا وصف کی کہ ذات مبہم پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، تو جو علم ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ معین ذات پر دلالت کرنے والا ہوتا ہے، تو یہ آپس میں اگر جمع ہو جائیں تو یہ خرابی لازم آنی تھی کہ ایک چیز مطلب گویا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تو کالا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے تو چٹا ہے، تو یہ گویا کہ تضاد لازم آ رہا ہے۔ اسی طرح یہاں پر ہے کہ ایک چیز ذات معینہ پر دلالت کر رہی ہے اور ایک چیز ذات مبہمہ پر دلالت کر رہی ہے، تو یہ آپس میں عکس ہے، تضاد ہے، اپوزٹ ہیں، تو لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر یہ قید بیان کر دی کہ یہ آپس میں جمع بالکل بھی نہیں ہو سکتے۔ پھر شرط کیا ہے؟ وصف کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح میں نے عرض کیا، کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ ان یکون وصفا فی اصل الوضع، یعنی وہ جو وصف جس کو آپ سبب بنا رہے ہیں کہتے ہیں وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی بعد میں وہ چینجنگ ہو، یعنی اب ایک چیز ہے کہ وہ وصف نہیں ہے لیکن جب اس کو بنایا گیا تھا تب وہ وصف کے طور پر تھا، اب اگرچہ کوئی اور چیز بن گیا ہو تو مراد وہ ہوگی جب اس کو پیدا کیا گیا، یعنی جب اس کو بنایا گیا تھا تب اس کی کیا کنڈیشن تھی وہ مراد ہوگی۔ جیسے اسود اور ارقم، یہ سانپوں کے 2 نام ہیں، اسود یہ کالے سانپ کو کہتے ہیں، ارقم یہ ڈبہ چت کبرا جس کو کہتے ہیں، تو یہ چت کبرے سانپ کو کہتے ہیں۔ اب یہ 2 سانپوں کے نام ہیں لیکن یہ غیر منصرف ہیں، بھائی کیوں؟ یہ وجہ جو اصل وجہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وَإِن سَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، اگرچہ یہ سانپوں کے نام ہیں، 2 سانپوں کے نام ہو گئے ہیں، لیکن کہتے ہیں لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصف میں ان کے اصل ہونے کی وجہ سے، یعنی یہ اسود اور ارقم یہ اصل میں سیاہی اور یہ اس طرح کی دھاری دار کے لیے استعمال ہوئے، وضع ہوئے، تو چونکہ یہ اصل میں یہ وصف کے لیے تھے، اب اگرچہ نام پڑ گئے ہیں، علم ہو گئے ہیں، لیکن مراد ان کی وہی ہم لیں گے
اور معتبر وہی ہوگا کہ جو اس کا وضعی طور پر تھا، اور وہ کیا تھا؟ وصف. تو لہٰذا یہ جو غیر منصرف ہم نے اس کو بنایا ہے تو اس کے اندر کوئی وجہ خرابی نہیں ہے. آگے اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ جو اس مثال کے عکس ہو، یعنی یہاں پر اصالت ہی ماں کا ہے، وہاں پر یہ صورت نہیں ہے. وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْبَةٍ أَرْبَعٍ مُنْصَرِفٌ. کہتے ہیں کہ یہ مررت بنسبۃ اربعین، یہاں پر جو مثال ہے اس مثال میں جو اربعون لفظ ہے کہتے ہیں یہ منصرف ہے، حالانکہ یہ صفت مر رہی ہے. یعنی مررت بنسبۃ اربعین، نسبت موصوف، اربعین یہ صفت ہے. تو یہاں پر یعنی صفت تو بن رہی ہے، وصف تو ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر خرابی ہے. کون سی خرابی؟ وہی خرابی جو ہم نے شرط لگائی. کہ کون سی شرط؟ کہ اس کا جو وصف ہونا ہے وہ اصل میں ہو، وضعی طور پر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ نہیں ہے. حالانکہ کہتے ہیں ما انہ صفت، کہتے ہیں باوجود یہ کہ صفت ہے، یعنی اربعین یہاں پر صفت بن رہی ہے، یہ وصف ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. تو ساتھ میں دوسری اس کے دو سبب پائے جائیں. ایک تو صفت جو میں نے عرض کیا ہے، ساتھ میں یہ وزن فعل بھی ہے. لیکن چونکہ ہماری جو قید تھی، ہماری جو شرط تھی کہ وصف اصالت میں ہو، وہ یہاں پر نہیں ہے. کہتے ہیں لعدم الاصالتی فی الوصفیتی، وصف کے اندر جو اصل پن تھا، اصلی ہونا تھا، وہ یہاں پر نہیں پایا جا رہی. تو اس کے عدم کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو صفت اور وزن فعل اگرچہ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، لیکن جو ہماری قید تھی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ اس کے اندر صرف ایک ہی سبب ہے وزن فعل، دوسرا نہیں ہے.